اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک نعمت پھڑکتا ہوا دماغ ہے اور دوسری نعمت دھڑکتا ہوا دل ہے۔ دماغ اللہ نے علم کا برتن بنایا اور دل اللہ نے عشق الہی کا برتن بنایا۔ ان دونوں کے اندر ان دونوں چیزوں کا ہونا نہایت ضروری۔ دماغ کے اندر علم کا ہونا ضروری اور دل کے اندر اللہ کی محبت کا ہونا ضروری۔ اگر فقط دل میں عشق الہی ہو اور علم نہ ہو تو یہ عشق اس کو بدعت اور گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اگر فقط علم ہو اور اللہ کا عشق نہ ہو تو یہ تکبر کی طرف لے جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو متوازن کریں گی اور انسان اللہ رب العزت کی معرفت اور محبت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آ گئی۔ پہلے ہمارے بڑے جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے تھے آج ہم اتنی پہلے ہمارے بڑے جتنی محنت آخرت بنانے کے لیے کرتے تھے کہ قبر اچھی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں کامیابی ہو جائے، آج ہم اتنی محنت دنیا اچھی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک تبدیلی تو ہمارے اندر یہ آ گئی۔ دوسری، پہلے ہمارے بڑے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کیا کرتے تھے آج ہم اتنی کوشش دنیا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا سمجھ میں آ جائے۔ تیسری بات، ہمارے بڑے روح کے اوپر جتنی محنت کرتے تھے آج ہم اتنی محنت جسم کے اوپر کرتے ہیں، تو روح جو ہے وہ کمزور ہو چکی اور عمل ختم ہو رہے ہیں۔ پہلے ہمارے بڑوں نے روح پر محنت کی، دلوں پر محنت کی، تو اعمال کی بنیاد کے اوپر ان کی زندگیاں ہوتی تھیں۔ آج زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، پہلے کم کھانے کی وجہ سے مرا کرتے ہیں کہ محنتیں روح پر ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ علم کے اوپر باتیں کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو فرما دیجئے، کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ علم ایک نور ہے اور بے علمی، لا علمی جو ہے وہ جہالت جو ہے وہ گمراہی اور اندھیرا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم نور ہے اور کون سا علم ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا۔ لیکن قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا پیغام انسانیت کے نام اللہ رب العزت نے بھیجا وہ کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں، اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا۔ یہاں انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی سب سے پہلا حکم پڑھنے کا، حالانکہ توحید ایک ایسی بات ہے اگر انسان کے اندر توحید نہ ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وہ نہ مانتا ہو، ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کر دیتا ہو، تو یہ تو توحید والا نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کا فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا، لیکن کوئی میری ذات میں شریک ٹھہرائے گا اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا، ذات میں یا صفات میں۔ تو سب سے پہلا پیغام تو توحید کا ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر مغفرت ہی نہیں، جنت ہی نہیں، لیکن پہلا پیغام توحید کا نہیں ہے۔ پھر ایک خیال آتا ہے اچھا پہلا پیغام رسالت کا ہونا چاہیے تھا۔ رسالت کا کیا معنی؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا اور پچھلے تمام انبیاء کا پر ایمان لانا، کہ جتنے انبیاء آئے حق تھے، آخری جو آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس مکمل عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر رسالت کے بارے میں بات ہوتی کہ میرے رسول کو مانو اور ایسے مانو، یہ بھی بات نہیں کی۔ پھر تیسرا بنیادی عقیدہ ہمارا ہے توحید اور رسالت کے بعد آخرت کا۔ آخرت کے تصور کے بغیر انسان سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتا۔ آج ہم سے جو اتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ قیامت کا دن آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کے ذکر ہمارے اندر ذکر بھی نہیں، فکر بھی نہیں۔ جس کو قیامت کے دن کا یقین ہوگا نا کہ مجھے کھڑا ہونا ہے
اور اپنے اعمال کے حساب سے قبر میری بنے گی، میرے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم کے میرے لیے فیصلہ ہوگا، میرے اعمال ہی کے مطابق قیامت کے دن مجھے عزتیں ملیں گی یا ذلتیں ملیں گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سیدھا رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. اور اگر قیامت کو بھول جائے تو پھر دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو بھئی یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن حیرت کی بات ہے، نہ توحید کے بارے میں پہلی وحی آئی ہے، نہ رسالت کے بارے میں، نہ عقیدہ آخرت کے بارے میں. پہلی وحی آئی تو کس بات کے اوپر؟ اقرا پڑھیے. تو مفسرین نے یہاں ایک خوبصورت نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں آئی. علم اگر ہوگا تو توحید بھی ہے، علم ہوگا تو رسالت بھی ہے، علم ہوگا تو عقیدہ آخرت بھی ہے. اگر علم ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ شروع کا جو زمانہ کتابوں میں کیا نام لکھا ہے؟ ایام جاہلیت، دور جاہلیت. کس وجہ سے؟ کہ علم کا دور نہیں تھا، علم نہیں تھا. باقی تو سب کچھ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی، لیکن علم نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر دنیا میں آئے؟ وحی کا علم لے کر آئے. تمام انبیاء یہی علم لے کر آئے. ہر آنے والے نبی نے پچھلے نبی کی تصدیق کی. جو پہلے نے دعوت دی وہی بعد والے نے دعوت دی. ایک ہی سلسلہ چلا آیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکمل ہوا، اور یہ قیامت تک چلے گا. نبی علیہ السلام کے بعد امت کے علماء کی یہ ذمہ داری کہ اس علم کو حاصل کر کے اگلی نسلوں تک پہنچانا. اصل علم یہ ہے. اب دنیا کے جو علوم ہیں جنہیں فنون بھی کہا جاتا ہے، بھئی ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، جتنے بھی علم ہیں یہ سارے کے سارے ضروری ہیں، لیکن ان کی ایک خاص درجے تک ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کام نہیں آتے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اور دین کا علم حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. انسان اگر مقصد کو بھول کر فقط ضرورت پہ لگا رہے تو اس کو بیوقوف کہتے ہیں. تو ضرورت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن ضرورت کے درجے تک. تو دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ہم ہرگز منع نہیں کرتے کہ اس کو نہ پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے، ضرور حاصل کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کیا جائے.